السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر کلاس 6۔ آج ہم لیسن نمبر 8 کی سرگرمیاں کریں گے۔ سوری، میں نے پچھلے لیسن میں اس کو لیسن نمبر 9 کہہ دیا تھا، لیکن یہ لیسن نمبر 8 ہے۔ لیسن نمبر 8 کی ریڈنگ آپ کر چکے ہوں گے، اس کے الفاظ معنی آپ یاد کر چکے ہوں گے اور کاپی پر بھی لکھ چکے ہوں گے۔ تو آئیے آج اس کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ یو ول اوپن پیج نمبر 38۔ آئیے اس کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ اب آپ نے ان سوالوں کے جواب بک پر ہی لکھنے ہیں، کاپی پر نہیں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے راشد مہناز شہید کو بچپن میں کن چیزوں میں دلچسپی تھی؟ ان کو بچپن سے ہی، آپ نے پڑھا لیسن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بچپن سے ہی جہاز میں دلچسپی تھی، جہاز سے بنی ہوئی چیزوں، اور خود بھی اکثر جہاز بن کے ہاتھ پھیلا کر وہ کہتے تھے کہ میں جہاز ہوں۔ تو انہیں بچپن سے ہی جہاز میں دلچسپی تھی، کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی تھی۔ اور سوال نمبر 2 ہے راشد مہناز شہید میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ تو ان کے اساتذہ ان کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اساتذہ کی رائے تھی کہ راشد غیر معمولی ذہین ہیں اور ان میں کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 3 دیکھیں گے۔ راشد مہناز شہید نے شہادت سے قبل کون سی غیر معمولی بات کی تھی؟ یہ آپ دیکھیں گے پیج نمبر 37 پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں، یہ کرنا تو آسان ہے۔ اس پہ آپ صرف مارک بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کاپی پر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، جب آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو یہ بات یاد ہو۔ سوال نمبر 4 ہے راشد مہناز شہید کو دیگر نشان حیدر پانے والے شہداء پر کیا امتیاز حاصل تھا؟ انہیں یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ سب سے کم عمر شہید تھے، صرف 20 سال تھی ان کی عمر جب انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا تھا۔ اب سرگرمی نمبر 2 ہے اس سبق کا مرکزی خیال لکھیے۔ اب جیسا کہ پچھلے لیسن میں بھی آپ کو مرکزی خیال بتایا گیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ تھیم آف دا لیسن، جو آپ نے لیسن پڑھا اور اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا، وہی پیغام رائٹر ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ تھا راشد مہناز کی زندگی کا، اور یہ لکھ کر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری وطن پر اگر ہماری جان بھی قربان ہو جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اپنے وطن کے لیے ہم جیتے ہیں، اس کے نام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رہتی۔ جیسا کہ اس پیغام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ابد تک تو زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے کہ راشد مہناز کی یہ سوچ تھی، اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں، یہ کرنا تو آسان ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم زندہ رہ بھی تو کتنے سال جی لیں گے؟ اگر ہماری زندگی کسی اچھے محاذ میں کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے وطن کے لیے جان بھی نچھاور کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، مرکزی خیال کو۔ سوال نمبر 3 ہے راشد مہناز کی شہادت کے واقعے کا خلاصہ لکھیے۔ اب راشد مہناز کی شہادت کا واقعہ آپ نے اس میں پڑھا، لیکن یہ آپ نے کتاب میں رائٹر کی لکھائی پڑھی ہے۔ اب آپ نے اپنے الفاظ میں اس واقعے کو لکھنا ہے، جیسا آپ نے محسوس کیا اور جیسا آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا آسان اور اچھا لگے، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہاف اور 1 پیج کا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہے تخیل۔ تخیل کا مطلب ہوتا ہے سوچ، ہمارے خیالات۔ سوچیے اور تحریر کیجیے شہادت سے قبل مندرجہ ذیل حوالوں سے راشد مہناز شہید کے کیا احساسات و جذبات ہوں گے؟ امید، جیسے کہ ایک لفظ دیا ہوا ہے امید۔ اب امید سے ہم سوچتے ہیں کہ امید ہے کہ میں مطیع الرحمن کی کوششوں کو ناکام بنا دوں گا، اس وقت یہ سوچ رہے ہوں۔ عزم سے اب ہم نے سوچنا ہے کہ وہ ان کے احساسات اور جذبات کیا ہوں گے؟ بھئی میرا عزم ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے اپنے ملک کی ناموز پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اسی طرح کی سوچ ہوگی ان کی۔ خوشی میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میری جان میرے وطن کے کام آئے،
اسی طرح جزا، افسوس اور دکھ، اس کا آپ نے خود امیجن کرنا ہے کہ اس وقت ان کے کیا احساسات ہوں گے، اور ان لفظوں کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جزا کہ مجھے میری شہادت کی جزا اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے، اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ ہر اچھے کام کی جزا دیتا ہے۔ افسوس اور دکھ کا آپ نے خود سے سوچنا ہے اور خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قواعد۔ قواعد میں ہیں صفت کی اقسام اعداد۔ آپ پچھلی جماعت میں اس میں صفت کی اقسام پڑھ چکے ہیں، یہ اس کا ادا کریں، یعنی یہ آپ نے 5th کلاس میں پڑھا ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، ورنہ آپ ریمائنڈ کر لیجئے گا، ایک بار اس کو نکال کے پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس نردبان اردو ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی اس کی دوبارہ سے ریویژن کروائی گئی ہے۔ صفت کی اقسام: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ صفت کی ہر قسم کے لیے 4 مثالیں لکھیں۔ اب صفت ذاتی سے ریلیٹڈ آپ نے 4 مثالیں لکھنی ہیں، نسبتی سے، عددی سے اور مقداری سے، ٹھیک ہے۔ عبارت سے صفت کی اقسام تلاش کر کے فہرست بنائیے۔ اب آپ نے عبارت پڑھنی ہے: سرد موسم میں گرم چائے کا اپنا ہی لطف ہے، عربی لوگ اس موسم میں کثرت سے مدنی کھجور اور ایرانی قہوہ استعمال کرتے ہیں، درجن بھر کھجوریں اور سیر بھر قہوہ تو وہ ایک ہی نشست میں پی جاتے ہیں، اس دوران تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں، آپ نے یہ لسٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈر لائن کچھ ورڈز کیے میں، لیکن آپ نے خود ہی اس میں سے عبارت میں سے صفت کی اقسام تلاش کرنی ہے اور ان کی لسٹ بنانی ہے، یا آپ اس کے اوپر ہی انڈر لائن کر کے اس کا نام لکھ سکتے ہیں، جیسے درجن بھر کھجوریں ہیں، یہ صفت عددی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی لوگ صفت نسبتی ہے، یہ اس کے اوپر ہی آپ لکھ لیں گے جو جس صفت سے ان لفظوں کا تعلق ہے۔ اب تفویض کار: انٹرنیٹ کی مدد سے نشان حیدر پانے والے شہداء کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے ان کا مختصر تعارف لکھیے اور ان کی تصاویر بھی چسپاں کیجیے۔ اب آپ نے یہ کاپی میں کرنا ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے نشان حیدر ہولڈرز، ان کی تصویریں آپ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پہ تصویر لگانی ہے اور ان کے بارے میں ان کا شارٹ سا تعارف لکھنا ہے، کہ ان کی تاریخ پیدائش لکھ سکتے ہیں، تاریخ شہادت لکھ سکتے ہیں، اور جو مین کارنامہ انہوں نے کیا ہو وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سرگرمیاں کرنی ہیں، سوالوں کے جواب اپنے بک پر ہی لکھنے ہیں، مرکزی خیال آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، شہادت کا واقعہ اپنے کاپی پہ لکھنا ہے، اور سرگرمی نمبر 4 بھی اپنے کاپی پہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ والی سرگرمی بلکہ نہیں ہے، یہ قواعد ہیں، یہ آپ نے بک پر ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرگرمی نمبر 6 جو ہے یہ آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کام کس طرح آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔